فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر میں سیمی زوار اور ہم مل کر جو کتاب آج کل پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے اصلاح الرسوم الظاہرہ بکلام العطرۃ الطاہرہ، معروف باصلی اسلام اور رسمی اسلام، تالیف و تصنیف علامہ سید محمد حسین النجفی، اور ریڈنگ کا یہ ہے پارٹ نمبر 22۔ ہم 8واں باب پڑھنے کا آغاز کر چکے تھے پچھلی نشست میں، اور جس کا عنوان ہے کہ ان غلط رسوم کا بیان کہ جو مختلف موضوعات سے متعلق ہیں، اور اس میں ہم اب تک یعنی اس 8ویں باب میں اب تک جن غلط رسوم کو پڑھ چکے ہیں اس میں سب سے پہلے نمبر پہ ہم نے پڑھا کہ 22 رجب کے کنڈوں کے حوالے سے تفصیلات جانی، بہت کچھ جانا پچھلی نشست میں۔ دوسرے نمبر پہ نیاز بی بی پاک، اس ہیڈنگ کے حوالے سے ہم نے بہت کچھ پڑھ لیا اور جان لیا، اور اب ہم پہنچے ہیں یعنی کہ اب اس نشست پہ تیسرا جو پوائنٹ ہے یہاں پر اور ہیڈنگ ہے وہ ہے عرس اور میلے۔ آئیے جانتے ہیں، پیج 287 لکھا ہے، عرس کے لغوی معنی تو طعام، ولیمہ اور نکاح و شادی کے ہیں، مگر ہمارے عرف عام میں کسی بزرگ کی تاریخ وفات پر اجتماع اور میلہ قائم کرنے کو کہا جاتا ہے۔ یہ چیز پہلے متحدہ ہندوستان اور اب ہند و پاک کے خصوصیات میں سے ہے کہ یہاں بزرگوں کے مزارات پر مقررہ دنوں میں سالانہ عرس منائے جاتے ہیں، جن کی حیثیت ایک میلے کی ہو کر رہ گئی ہے، جسے سادہ لوح مسلمان ایک بڑی عبادت سمجھ کر عرفات، مزدلفہ اور منا کی طرح جمع ہوتے ہیں اور سفر حج کی طرح جوق در جوق جاتے ہیں، جو کہ ایک بدعت مستحدثہ، میم سین تید ہے دال سے ہے اور میم پہ پیش ہے، بدعت مستحدثہ ہے، اور اگرچہ کہا تو یہ جاتا ہے کہ یہ عرس کسی ولی اللہ کے عقیدت مندوں کے لیے احتساب نفس، تجدید بیعت اور تعلیم کی خاطر قائم کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ مگر موجودہ عرسوں میں یہ چیزیں تو کہیں نظر ہی نہیں آتی، یہاں تو وہ خلاف شریعت بلکہ خلاف انسانیت بلکہ آدمیت سوز افعال اور اعمال اور برکات کے نام پر وہ ناشائستہ حرکات کیے جاتے ہیں کہ جن کا تصور بھی ایک درد قوم و ملت رکھنے والے مسلمان کے لیے لرزہ برندام کرنے کے لیے کافی ہے۔ کیا عرض کیا جائے کہ عرس اور میلے کے نام سے خدائے رحمان کو ناراض اور شیطان کو خوش کرنے کے لیے گل کھلائے جاتے ہیں۔ بس کسی واقف حال سے رب و رسول کا واسطہ دے کر پوچھئے، سب سربستہ راز کھل جائیں گے۔ ہماری ثقہ و سماعت و روایت تو یہ ہے کہ عرسوں میں، اب سامعین یہاں پہ 1 2 3 کر کے بیان کیا گیا ہے کہ عرسوں میں کیا کیا ہوتا ہے۔ نمبر 1 لکھا ہے کہ زندہ اور مردہ بتوں کو سجدے کیے جاتے ہیں۔ اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں؟ لکھا ہے کہ یعنی قبروں پر بھی سجدے اور بزرگوں کے نام کی خیرات پر پلنے والے سجادہ نشینوں کے غلیظ قدموں پر بھی جبیں ہائے نیاز جھکتی ہے، اور اس طرح کفر و شرک کا برملا عملی مظاہرہ کیا جاتا ہے، اور جن لوگوں کی متکبر گردنیں کبھی خالق کے در دولت پر نہیں جھکتی ان کو یہ قدرتی سزا دی جاتی ہے جو کہ شرک جلی ہے۔ حالانکہ امام اہل سنت فاضل بریلوی نے سجدہ تعظیمی کے حرام ہونے
ہونے پر ایک مستقل رسالہ لکھا ہے کہ جس کا نام ہے الزبت الزکیہ فی تحریم سجود التحیہ، جس میں انہوں نے قرآن مجید کی کئی آیات، 40 مستند روایات اور 110 فقہی نصوص اور بزرگان دین کے اقوال سے اس کی حرمت ثابت کی ہے، اور سجدہ عبادتی کو کفر و شرک اور سجدہ تعظیمی کو حرام و گناہ کبیرہ ٹھہراتے ہوئے فقہا کی ایک جماعت سے اس کا باعث کفر ہونا بھی نقل کیا ہے۔ نیز عوام ان اصحاب قبور کو حاجت روا سمجھ کر ان سے داد و فریاد کرتے ہیں اور انہی کی خوشنودی کا پروانہ حاصل کرنے کے لیے یہ سب اہتمام کرتے ہیں جو بجائے خود شرک ہے اور نہ قابل گناہ ہے۔ اور دوسرے اب کیا کیا ہوتا ہے ہم نے ایک پڑھ لیا ان عروس پر، اور پھر اگلا ہے قبروں پر بھاری بھرکم نذرانے اور چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، یہ ہیڈنگ ہے۔ تفصیلات لکھا ہے کہ کوئی دمبا بکرا لا رہا ہے تو کوئی گھی کا ٹین لا رہا ہے تو کوئی آٹے کی بوری لا رہا ہے تو کوئی نوٹوں کی دتھیاں پیش کر رہا ہے، اور والا حاضل قیاس، اور پھر لنگر سے دال پھلکا کھا کر واپس جاتے ہیں تو پیر کی کرامات کے یہ کہہ کر گنگاتے ہیں کہ سبحان اللہ، اتنے ہزار کا مجمع تھا، ہر آدمی لنگر سے کھانا کھا رہا تھا، نہ معلوم یہ رزق کہاں سے آ رہا تھا اور کہاں جا رہا تھا۔ آگے مصرع لکھا ہے کہ اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا۔ سچ یہ ہے کہ دنیا کی یہ تمام رونقیں احمقوں کے دم سے ہیں، اگر احمق نہ ہوتے تو دنیا کی رونق ختم ہو جاتی۔ الغرض چوں احمق و دنیا باقی است، کس مفلس نمید مانند۔ حالانکہ یہ نظر و نیاز مالی عبادت ہے اور ہر قسم کی عبادت کا مستحق صرف خدائے ذوالجلال ہے۔ خلاصہ یہ کہ اس طرح لات و منات کے پجاریوں کی یاد تازہ کی جاتی ہے اور اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کیونکہ اسلام میں اس چیز کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے، بلکہ غیر اللہ کے نام کی نظر و منت بالاتفاق حرام ہے۔ زندہ پیر کے نذرانے اس کے علاوہ ہیں، نذرانے اس کے علاوہ ہیں جو مندروں کے مہنت میم ہے نون تے و نون غنہ کی طرح چڑھاوے وصول کرتا ہے۔ ان نذرانوں میں اور چیزوں کے علاوہ بعض اوقات عصمتوں کے آبگیرے بھی شامل ہوتے ہیں، بریکٹ میں لکھا ہے العیاذ باللہ۔ پھر اس کے بعد اور ایک اور ہیڈنگ آ گئی ہے کہ ان عروس میں کیا ہوتا ہے جو عرس منائے جاتے ہیں۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے کہ ان مواقع پر قوالیاں بھی ہوتی ہیں۔ تفصیلات یوں ہیں کہ جو راگ و رنگ کی بدلی ہوئی شکل کا دوسرا نام ہے، بلکہ صریحاً راگ و رنگ، باجا گاجا اور ان میں طبلہ، سارنگی وغیرہ آلات غنا و ادوات لہو و لام عین بے کا ارتکاب ہوتا ہے جو الگ حرام ہیں۔ اگر بعض صوفیہ کے نزدیک سما سین میم الف عین جائز بھی ہے تو وہ ہے کہ جو مزامیر میم زے الف میم یہ مزامیر و معازف میم عین الف زیفے بریکٹ میں لکھا ہے چنگ و رباب چے نون گاف و رباب بریکٹ کلوز، کہ جو مزامیر و معازف سے خالی ہو اور اگر چنگ و رباب ہمراہ ہو تو اس کی حرمت پر سب کا اتفاق ہے۔ چنانچہ ان کے مجدد الف ثانی لکھتے ہیں انورٹڈ کاما میں کہ سماع و رقص فی الحقیقت داخل لہو لاب است، اور ساتھ ہی فارسی میں یہ پورا پیراگراف ہے، تو اس کو ہم میرے خیال ہے کوشش تو کر لیتے کیونکہ اس کا نیچے ترجمہ نہیں لکھا ہے کہ جو آیات و احادیث فقی در حرمت غنا بسیار رست بحد یہ کہ احسائے آن متعذرست فقیہ ہیچ وقت و زمان فتاوہ بابا حت سرودندادہ و رقص و پاکوبی رامجوز ندانستہ و عمل صوفیہ در حل و حرمت سند نیست الہ آخر ہی۔ حوالہ ہے مکتوب مجدد دفتر اول مکتوب نمبر 266۔ اور اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے کہ یہ جو عرس ہوتے ہیں ان میں کیا ہوتا ہے کہ ان عرسوں پر کنجریاں اور کنجر جمع ہوتے ہیں اور ناچتے اور گاتے ہیں۔ اب لکھا ہے کہ آلات لہو و لہب
طاؤس اور رباب بجاتے ہیں اور لوگوں کو دعوت گناہ و عصیاں دیتے ہیں، اور اس طرح ناچ گا کر بزرگوں کی بارگاہ میں اپنی عقیدت کے پھول نچھاور کرتے ہیں، اور یہ کام بجائے خود کئی حرام کاموں کا مجموعہ ہے، بلکہ عرسوں میں عامت الناس کو ترغیب دینے کے لیے بڑے اہتمام سے طوائفیں اور فاحشہ عورتیں جمع کی جاتی ہیں، تاکہ اس طرح مسلمانوں کے مال پر ہاتھ صاف کیا جا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ عوام کل انعام کی اکثریت اسی تعیش دماغی اور مادی تسکین کی خاطر ان عرسوں میں شامل ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں کا یہ جمع غفیر اذان میں حیا علی الصلاۃ کی ایمان افزا آواز سن کر اس طرح چھٹ جاتا ہے جس طرح تیز ہواؤں کے چلنے سے بادل چھٹ جاتے ہیں، اور یہ چیز کسی قوم کے زوال کی علامت ہے۔ شعر لکھا ہے، مل کر پڑھتے ہیں۔ تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر۔ اور اب ہم اگلی ہیڈنگ پڑھنے جا رہے ہیں کہ وہاں پر اور کیا ہوتا ہے، زنا و بدکاری عام ہوتی ہے۔ آئیے اس کی تفصیلات جانتے ہیں۔ لکھا ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس قسم کے مقامات اب بدکاری کے اڈے بن گئے ہیں، اور بلحوس بے واو الف لام ہے واو سین یا بالحواس ہونا چاہیے، یا بلحوس لکھا ہے یہاں پہ، لوگ یہاں آ کر داد عیش و عشرت دیتے ہیں، اور رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی، لکھا ہے یہ والا معاملہ ہوتا ہے۔ اور اب ساتھ ہی اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے کہ وہاں پر یہ جو عرس ہوتے ہیں ان میں منشیات کا استعمال عام ہوتا ہے، یہ ہیڈنگ ہے۔ اس کی تفصیلات پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے بھنگ، چرس، افیون، ہیروئن بلکہ شراب تک عام چلتی ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ وہاں صاحب مزار کے تقریب کی نیت سے جو اٹا گھٹا، الف ٹے الف اٹا گھٹا، تشدید نہیں ہے، الف ٹے الف اٹا اور گھٹا گاف ہے ٹے الف، یہ انورٹڈ کاما میں، کہ اس تقریب کی نیت سے جو اٹا گھٹا وغیرہ قسم کے چڑھائے جاتے ہیں ان کا کھانا بھی حرمت میں بموجب وما اہلل بغیر اللہ، بریکٹ میں لکھا تھا یہ، اور پھر لکھا ہے بھنگ اور شراب سے کم نہیں ہے۔ اور اس کے بعد لکھا ہے کہ تاش تو خیر عام ہوتی ہے، یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ پھر اگلے لکھا ہے کہ تاش عام ہوتی ہے، بلکہ وہاں تو شطرنج جیسے خلاف اسلام محرمات الہیہ کا عام ارتکاب کیا جاتا ہے۔ پھر ہے اگلا پوائنٹ کہ قبروں اور مزاروں کا طواف بھی کیا جاتا ہے، حالانکہ شریعت اسلامیہ میں کعبہ اللہ کے سوا کسی بھی چیز کا طواف کرنا ایسا مسلمہ حرام ہے کہ بریلوی حضرات کے پیر و مرشد جناب احمد رضا خان نے بھی اسے تسلیم کیا ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں انورٹڈ کاما میں کہ بلا شبہ غیر کعبہ معظمہ کا طواف تعظیمی ناجائز ہے، اور غیر خدا کو سجدہ ہماری شریعت میں حرام ہے۔ حوالہ ہے ملاحظہ ہو احکام شریعت، صفحہ نمبر 180 حصہ نمبر 3۔ اور اب آئیے آگے چلتے ہیں۔ نیکسٹ اس میں لکھا ہے کہ مردوں عورتوں کا بے پردہ عام اختلاط ہوتا ہے، یا یہ بھی اسی کے ساتھ ہیڈنگ اگلی ہے۔ تفصیلات ہیں کہ جو تمام خرابیوں کی جڑ ہے، اور بہت سے لوگ فسق و فجور اور حظ نفس حاصل کرنے کے لیے وہاں جاتے ہیں۔ اب ہم آگے ہیں پیج 292 پر، اور اب ہم پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اور بدماش عورتیں اور مرد جنات اور آسیب اتروانے کے بہانے وہاں جاتے ہیں اور پھر دادے عیش دیتے ہیں۔ پھر لکھا ہے الغرض یہاں دنیا بھر کے منکرات و فواحش کا ارتکاب کیا جاتا ہے، اور ہر قسم کے ہذیان و خرافات بکے جاتے ہیں، اور دل کھول کر خدا کی معصیت اور شیطان کی اطاعت کی جاتی ہے۔ پھر ستم بالائے ستم یہ ہے کہ ان تمام کاموں اور کارناموں کا ثواب اس بزرگ کی روح پر فتوح کو ہدیہ کیا جاتا ہے جس کے مزار پر اس عرس یا میلے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ بہرنو ان عرسوں اور میلوں سے دین و دنیا کا کوئی فائدہ ہو یا نقصان، مگر یہ بات یقینی ہے کہ بزرگوں کی ہڈیاں بیچنے والے گدی نشینوں اور ان کے چیلے چانٹوں کی نہ صرف سال بھر کی روٹیاں بلکہ عیش و عشرت کے سامان کا مکمل انتظام
ہو جاتا ہے اور یہی اس تمام کھڑاگ کھے ڑے الف گاف کھڑاگ کے کھڑا کرنے کا اصلی مقصد تھا کہ مسلمانوں کا مال کسی طریقے سے ہضم کیا جا سکے، جو پوری طرح حاصل ہو گیا۔ پھر لکھا ہے کہ یہ معنی کہ یہ امور اصل عرض کی حقیقت سے خارج ہیں اور ان کی حیثیت گھاس پھوس جیسی ہے جو کسی باغ میں اگاتے ہیں، جس سے اصل کام پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ان عرصوں کے بانی اور منتظم ان خلاف شرع امور کا قلقمہ کیوں نہیں کرتے، بلکہ الٹا ان کی حوصلہ افزائی کیوں کرتے ہیں؟ اسلام جس پاک و پاکیزہ اور پروقار معاشرے کا علمبردار ہے، اس میں غنا و سرود اور ان منکرات کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نفس، پھر لکھا ہے لطف بالائے لطف یہ کہ یہ سب امور برادران اسلام کے جس مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں کے ہاں ہوتے ہیں، اسی مکتبہ فکر کے امام و پیشوا فاضل بریلوی نے ان امور کو حرام قرار دیا ہے۔ یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے کہ ملاحظہ ہو ان کی کتاب احکام شریعت حصہ اول از صفحہ 25 تا 27۔ ہماری اس تلخ نوائی کی غرض و غایت صرف یہ ہے کہ دوسروں کی دیکھا دیکھی اب ہماری قوم میں بھی بعض مقامات پر اس قسم کے عرس و میلے منانے کا رجحان پیدا ہو رہا ہے، جس کی حوصلہ شکنی کرنا اور اس کا مکمل بائیکاٹ کرنا واجب و لازم ہے، تاکہ اس شیطانی اڈے کا خاتمہ ہو اور اس بدعت کا استحصال، کیونکہ مردم فریبی اور دین کے نام پر دنیا کی تجارت سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں ہے، بقول حافظ شیرازی۔ اب یہاں پر یہ فارسی میں ہے، چلیے ہمت کر لیتے ہیں۔ لکھا ہے کہ حافظ آمی خرد رندی کن و خوش باش والے دام تزدیر مکن چوں و گراں قرآن آرا۔ پھر لکھا ہے کہ ایک مصرع سا ہے کہ در شریعت ما غیر عظیم گناہ ہے نیست۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے الغرض مروجہ عرس کے جواز پر قرآن و سنت اور آثار اہل بیت و اصحاب علیہ السلام سے کوئی سند نہیں ملتی، اور یہی چیز ان کے ناجائز ہونے کے لیے کافی ہے۔ ہاں البتہ بزرگوں سے عقیدت و محبت کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ بے شک ان کی قبروں پہ جا کر فاتحہ خوانی کی جائے اور کارہائے خیر کی بجاوری میں ان کی پیروی کی جائے۔ جس طرح انہوں نے احیائے دین میں زحمتیں اور مصیبتیں سہی ہیں، انہی کی طرح دین کو زندہ رکھنے کی جد و جہد کی جائے اور ان کی بخشش اور بلندی درجات کی دعائیں مانگی جائیں، اور دنیا سے بے رغبتی پیدا کرنے اور آخرت کو یاد کرنے کے لیے ان کی قبور پر حاضری دی جائے، نہ یہ کہ ان قبروں پر عرس میلے کے نام سے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرام کردہ کاموں کا نہ صرف ارتکاب کیا جائے بلکہ ان کو جائز بلکہ کار ثواب سمجھا جائے، اور اس طرح اسلام اور مسلمانوں کو رسوا کیا جائے۔ الغرض ایسے خلاف شرع کاموں سے اہل ایمان کو پرہیز کرنا واجب و لازم ہے۔ اور پھر لکھا ہے بریکٹ میں واللہ الموفق۔ اور اب آئیے اگلا پوائنٹ، یعنی چوتھا پوائنٹ، ہم نے عرس کے حوالے سے تیسرا پوائنٹ تھا پڑھ لیا، اب چوتھا پوائنٹ ہے تونگری اور صحت مندی کو محبوب خدا اور غربت و بیماری کو دشمن خدا ہونے کی علامت سمجھتے ہوئے امراء کی چاپلوسی کرنا اور غربا کی توہین کرنا، یہ پوری ہیڈنگ ہے۔ آئیے تفصیلات پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے عامت الناس یہ خیال کرتے ہیں کہ جس شخص کے پاس مال و دولت اور صحت و سلامتی کی دولت موجود ہو وہ محبوب خدا ہوتا ہے اور اس پر خالق و مالک کی خاص نظر عنایت ہوتی ہے، اور جو شخص دونوں دولتوں سے تہی دامن ہو، یعنی غریب و نادار بھی ہو اور رنجور و بیمار بھی، اسے دشمن خدا سمجھا جاتا ہے، حالانکہ سوچ کا یہ انداز سراسر غیر اسلامی ہے، یعنی بالکل کافرانہ ہے اور عہد جاہلیت کی یادگار ہے، جو اپنی عمارت و شکوہ مندی اور صاحب جاہ و جلال ہونے کو اپنے محبوب خدا اور مسلمانوں کی غربت و بے کسی کو دشمن خدا اور ذلیل ہونے کی دلیل قرار دیتے تھے۔ ملاحظہ ہو سورہ منافقون، یہ بریکٹ میں لکھا ہے چنانچہ خداوند عالم ان کی رد کرتے ہوئے فرماتا ہے، اب یہاں پہ جو ترجمہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ
عزت تو اللہ کے لیے ہے یا اس کے رسول کے لیے یا اہل ایمان کے لیے، لیکن منافق لوگ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ ہم آگے ہیں پیج 295 پہ، لکھا ہے حالانکہ عمارت و غربت اور صحت و بیماری کا فلسفہ خدائے حکیم نے سورہ فجر میں یہ بیان فرمایا ہے کہ یہ محض خدائی ابتلاء و آزمائش ہے، کہ یعنی خدا نے ہر شخص کا امتحان تو ضرور لینا ہے۔ پھر اس کے بعد یہاں پہ ایک آیت لکھی ہے، تفصیل یہ نہیں ہے کہ کون سی صورت اور آیت ہے، ترجمہ پڑھتے ہیں کہ کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ان کے کہنے سے کہ وہ ایمان لائے ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے گا اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی، انورٹڈ کاما کلوز، یعنی ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اگر امتحان نہ ہو تو مخلص و منافق، مومن و بے ایمان اور طیب و خبیث کے درمیان تمیز کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ الگ بات ہے کہ خالق حکیم نے امتحان و ابتلا کے یہ پرچے علیحدہ علیحدہ بنائے ہیں۔ کسی کا امتحان لیا ہے اور امیر و مالدار بنا کر، اور کسی کا امتحان لیا ہے فقیر و نادار بنا کر، کسی کا امتحان لیا ہے صحت مند اور طاقتور بنا کر، اور کسی کا امتحان لیا ہے بیمار و کمزور بنا کر، تاکہ وہ دیکھے اور دکھائے کہ رضا و قضا و قدر پر راضی رہتے ہوئے اس کی دنیاوی نعمتوں کا شکریہ کون ادا کرتا ہے اور اس کی نازل کردہ دنیاوی مصیبتوں پر کون صبر کرتا ہے، کیونکہ جو شخص بندہ خدا کہلا کر اپنے خالق و مالک کے عادلانہ و منصفانہ فیصلوں پر راضی نہیں رہ سکتا، اس کو خدا کی زمین و آسمان میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، جیسا کہ حدیث قدسی میں وارد ہے کہ خدا فرماتا ہے انورٹڈ کاما، جو شخص میری قضا قدر پر راضی نہیں رہ سکتا اور نہ ہی میری نعمتوں کا شکریہ ادا کر سکتا ہے اور نہ ہی میری مصیبتوں پر صبر کر سکتا ہے، اسے چاہیے کہ میری زمین و آسمان سے نکل جائے اور کوئی اور پروردگار تلاش کرے۔ بریکٹ میں والا دیا ہوا ہے جواہر سنیہ۔ پھر لکھا ہے کہ امید ہے کہ ان حقائق اسلامیہ کی روشنی میں یہ حقیقت بالکل واضح و آشکار ہو گئی ہوگی کہ مال و دولت کی کثرت و فراوانی کو محبت ایزدی اور غربت و بیماری کی گراں باری یا قلت سامانی کو عداوت خداوندی کی نشانی قرار دینا غیر اسلامی نظریے کا نتیجہ ہے، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے اس غیر اسلامی سوچ کا خاتمہ ضروری ہے۔ اسی سابقہ غیر اسلامی نظریے کا یہ فطری نتیجہ ہے کہ عمراء و ثروت مند حضرات کی آج نہ صرف تعظیم و تکریم بلکہ خوش آمد و چاپلوسی کی جاتی ہے، اگرچہ بے ایمان یا بد عمل ہی کیوں نہ ہو، اور غربا و مساکین کی تذلیل و توہین کی جاتی ہے، اگرچہ مومن اور باکردار بھی کیوں نہ ہو۔ یہاں تھوڑا سا مٹا ہوا تھا، میں نے پڑھنے کی کوشش کی کہ اگرچہ مومن و باکردار بھی کیوں نہ ہو، مگر جب ہم نے سطور بالا میں اس نظریے کی بنیاد ہی منہدم کر دی تو اس سے اس پر قائم شدہ نظریہ بھی خود بخود ختم ہو جائے گا۔ اسلامی نظریہ یہ ہے کہ انسان کا انسان ہونے کے ناطے سے احترام کیا جائے، کیونکہ آدمیت احترام آدمی است۔ انورٹڈ کاما میں یہ جملہ تھا کہ آدمیت احترام آدمی است، یا اس کے بعد اسلام و ایمان اور ورع و تقوی واور عین و تقوی کی وجہ سے اس کا اکرام کیا جائے، جیسا کہ ارشاد قدرت ہے۔ ہم آگے ہیں پیج 297 پہ کہ شاہی گدائی یعنی شاہانہ شکوہ آرائی۔ دوبارہ سے ہم اس کا پورا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ جو عربی کی لائن ہے اس میں زیر زبر پیش نہیں ہے، لمبی لائن نہیں ہے۔ ترجمہ ہے کہ اس میں امیری فقیری شاہی گدائی یعنی شاہانہ شکوہ آرانی یا غریبانہ بے نوائی کا ہرگز کوئی دخل نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں کہ بلکہ ارشادات آل محمد علیہ السلام میں مال و دولت کی وجہ سے کسی کا احترام کرنے اور کسی کے غریب و بے کسی کی وجہ سے اس کی توہین کرنے کی بے پناہ مذمت وارد ہوئی ہے۔ چنانچہ کئی روایات میں وارد ہے کہ جو شخص کسی شخص کی تونگری کی وجہ سے اس کی تنظیم و خوشامد کرے تاکہ اسے بھی کچھ حصہ رسدی رے سین دال چوٹیے رسدی مل جائے تو اس کے دین کے 2/3 ضائع ہو جاتے ہیں، اور جو شخص
کسی غریب مومن کی اس کی غربت کی وجہ سے توہین کرتا ہے، وہ دراصل اپنے خدا کو مقابلے کا چیلنج کرتا ہے۔ یہاں پر بھی حوالہ وہی ہے، جواہر سنیہ۔ لہٰذا اس غیر اسلامی سوچ اور اس غیر موحدانہ عمل سے دامن بچانا ضروری ہے تاکہ اس فکری بدعت اور اس کے نتیجے میں غلط رسم کا خاتمہ ہو جائے۔ اور ساتھ ہی اب ہم اگلی ہیڈنگ کی جانب آ گئے ہیں کہ لکھا ہے کہ غیر اسلامی طریقے پر سلام کرنا اور جواب دینا، اور مطلب اسی کی طرح سے جواب دینا، یہ اگلا پوائنٹ ہے۔ ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ لکھا ہے کہ باہمی سلام و کلام اسلام کا شعار اور اخوت و محبت کا یہاں پہ لکھا ہے دال سے الف دسار ہے، اور سلام کرنے میں پہل کرنا سنت احمد مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ایک حدیث میں وارد ہے کہ سلام کرنے اور جواب دینے والے کو 100 نیکیاں ملتی ہیں، جن میں سے 99 نیکیاں سلام کرنے والے کو ملتی ہیں، حالانکہ سلام کرنا سنت ہے، اور صرف 1 نیکی جواب دینے والے کو ملتی ہے، حالانکہ جواب دینا واجب ہے۔ حوالہ ہے حلیت المتقین، پیج 298 پر ہم آگے۔ لکھا ہے اور یہ ان مقامات میں سے ایک ہے، یعنی جہاں مستحبی کام کا ثواب واجبی کام سے زیادہ ہے، مگر اتنے بڑے اہم شعار میں بڑی لاپرواہی برتی جاتی ہے۔ اکثر لوگ تو سلام کرنے کی اہمیت سے ناواقف ہیں، یا اپنی کبریائی بڑائی کی وجہ سے سلام کرتے ہی نہیں، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ دوسرے انہیں سلام میں پہل کریں، اور جو کرتے بھی ہیں وہ بھی اکثر غلط طریقے پر کرتے ہیں۔ چنانچہ عوامی سلام کے رائج الفاظ یہ ہیں: سلام علیکم، جو باہر بالکل محمل ہے۔ سامعین، میں یہاں پہ آپ کو ہجے کر کے بتاؤں گی تاکہ آپ زیادہ بہتر انداز میں سمجھ سکیں۔ سین لام الف میم، اور سین پہ بھی زبر ہے، لام پہ بھی زبر ہے، اور میم پہ بھی زبر ہے، اور پھر لام پہ بھی زبر ہے، یہ کے اوپر حمزہ ہے، اور کاف میم میں کاف پہ پیش ہے اور میم پہ جزم۔ تو سلام علیکم اس طرح ہم پڑھ رہے ہیں، سلام علیکم، جو بالکل محمل ہے، حالانکہ اصل تلفظ 2 طرح ہے۔ ایک سلام علیکم، جو فرشتوں کا سلام ہے، جو وہ اہل بہشت کو کریں گے، اور یہاں پر ساتھ ساتھ لکھا ہے دوسرا سلام علیکم، الف لام سین لام الف میم، السلام علیکم۔ اور جواب کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ وہی الفاظ دہرائے جائیں، وعلیکم السلام کہا جائے، اور اگر اس کے ساتھ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا اضافہ بھی کیا جائے تو اور بہتر ہے، اور اگر جواب میں آداب عرض یا تسلیمات عرض یا بندگی عرض کہہ دیا جائے، یا صرف ماتھے یا سینے پر ہاتھ رکھ دیا جائے، تو یہ ہرگز کافی نہیں ہے، اور نہ اس سے فرض کفایہ ادا ہوتا ہے، بلکہ مذکورہ بالا طریقے پر اس کا جواب دینا واجب ہے۔ یا سلام کی جگہ صرف یا علی مدد اور جواب میں پیر مولا علی مدد کہا جاتا ہے، جیسا کہ یہاں لکھا ہے فرق فیر قاف اور ہے، فرقہ اسماعیلیہ آغا خانیہ کا سلام و شعار ہے، جیسا کہ ان کی مذہبی کتابوں میں لکھا ہے، اور ان کی دیکھا دیکھی ہمارے موالیان اہل بیت علیہم السلام میں بھی بعض جگہ یہی رسم چل نکلی ہے کہ وہ اسلامی سلام کی جگہ یہی فقرے کہنے لگے ہیں۔ قطع نظر اس جملے کے نامکمل ہونے اور اس خطاب کے بے محل ہونے اور ائمہ طاہرین علیہم السلام اور دوسرے بزرگان دین سے منقول نہ ہونے، اور ہمارے ملک کے سوا اور کسی اسلامی اور ایمانی ملک میں اس کے رائج نہ ہونے کے پھر بھی اگر اسلامی سلام و جواب کے بعد اس کو بطور وسیلہ کہہ دیا جائے تو اس میں بظاہر کوئی مذائقہ نہیں ہے، کیونکہ مقام وسیلے میں مدد علی علیہ السلام برحق ہے، مگر اسے اسلامی سلام کا قائم مقام قرار دینا اور اصل اسلامی سلام کو سرے سے ترک کر دینا کسی طرح بھی درست نہیں ہے، اور نہ ہی اسے مستحسن قرار دیا جا سکتا ہے۔ پھر بعض لوگ سلام کرتے ہیں وقت پیشانی پر ہاتھ رکھتے ہیں، سلام کرتے وقت دوبارہ پڑھتے ہیں جملے کو کہ بعض لوگ سلام کرتے وقت پیشانی پر ہاتھ رکھتے ہیں، بعض سینے پر اور بعض ہاتھ اٹھا کر سلام کرتے ہیں۔ ایک روایت میں وارد ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ یہ پیشانی پر ہاتھ رکھ کر سلام نہ کیا کرو کہ یہ نصارہ
کا طریقہ ہے، اور نہ سینے پر ہاتھ رکھ کر سلام کیا کرو کہ یہ مجوس کا طریقہ ہے، اور نہ ہاتھ اٹھا کر سلام کیا کرو کہ یہ یہود کا طریقہ ہے، کیونکہ تم نہ نصرانی ہو، نہ مجوسی اور نہ یہودی، لہٰذا تم صرف منہ سے سلام کیا کرو۔ حوالہ ہے کتاب کنز الاعمال وغیرہ۔ یا اس سے آگے بڑھو تو مصافحہ کرو، اور اگر اس سے ترقی کرو تو معانقہ کرو، میم عین الف نون قاف ہے، معانقہ کرو، تاکہ اسلامی اخوت و محبت میں اضافہ زیاد ہو اور نفرت و کدورت کا خاتمہ ہو۔ اور اس کے بعد یہاں پہ فارسی میں ہے کہ آئین ماسک سینہ چوں آئین داشتن، اور دوسرا ایک اور ہے مصرع کہ کفرست در طریقت ما کینہ داشتن، اور اس موضوع کے آخر میں لکھا ہے واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ ہم کتاب کے صفحہ نمبر 299 پر ہم پہنچ گئے ہیں، اور اب اگلا اگر ہم عنوان شروع کریں گے کہ جو ہے ابھی پوائنٹس تو اسی کے چل رہے ہیں، وہ ہے عنوان کے گھروں میں جسمدار اور سایہ دار تصویروں کا رکھنا۔ تو ہم جب اس کو پڑھنے کا بھی تھوڑا ہی سا ہم نے پڑھا ہوگا کہ یہ ٹائم کافی ہو جائے گا، کیونکہ 29 منٹ سے زیادہ ہو گئے، تو ہم اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اگلی نشست میں پیج 300 سے ریڈنگ کا آغاز کریں گے، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس کے ٹوٹل 347 پیجز ہیں، تو یقیناً ہم اب بک کے اختتامی مراحل میں داخل ہو چکے ہیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔